السلام علیکم. میں جو ویڈیوز بناتی ہوں اسپیشلی یوتھ کے لیے بناتی ہوں کہ وہ کچھ سوچیں، کچھ سمجھیں، کچھ دیکھیں کہ ہم کس لائن پر ہم جا رہے ہیں، یا ہم ٹھیک چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے. آج کل کی جو جنریشن ہے وہ صحیح بتاؤں نا، پیار محبت ان سب چیزوں میں الجھ گئی ہے. مطلب اس کو یہ نہیں پتہ کہ اب یہ اس لیے ہم دنیا میں آئے ہیں کہ ہم ایک لڑکی کو پسند کریں، وہ نہ ملے تو اس کے لیے اپنی جان بھی اپنا آپ کو ہلاک کر دیں، یا پھر بہت سے ایسے ہو گئے ایک چھوڑ دوسری چھوڑ تیسری چھوڑ، وہ انہی چکروں میں اپنی جو خوبصورت اپنا جو ٹائم کا جو سب سے پیارا زندگی کا وقت ہوتا ہے وہ اس کو ضائع کر دیتے ہیں. جس ایج میں انسان کو کچھ سیکھنا ہوتا ہے، کچھ کرنا ہوتا ہے، وہ شیطان جو ہے نا، جو ہمارا سب سے کمزور پارٹ ہوتا ہے، جس چیز میں ہم کمزور ہوتے ہیں وہ ہماری کمزوری پر ہی وار کرتا ہے. یاد رکھیے گا، ہمیں شیطان سے لڑنا ہے. ہم یہاں شیطان سے ہی جنگ جیتنے آئے ہوئے ہیں کہ ہمیں تجھے ہرانا ہے اور ہمیں اللہ کی بات کو ماننا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم شیطان کی بات کو مان لیتے ہیں اور اللہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، بہت دور چلے جاتے ہیں ہم اللہ سے. جو لوگ یہاں بس صرف پیار محبت ان سب چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں وہ کیا بڑا کر لیں گے. جو ایک لڑکی کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، یا ایک لڑکے کے لیے اپنا سب کچھ پوری زندگی قربان کرنے کے لیے تیار ہے، کیا جب اللہ پاک اسے سوال کرے گا قیامت کے دن کہ تجھے میں نے اس لیے دنیا میں بھیجا تھا کہ تو انہی چکروں میں پڑھ کے میرے پاس واپس آ جانا. اب انسان جب ہم انہی چکروں میں پڑے رہیں گے، دن رات ہم یہی سوچتے رہیں گے، تو ہم کہاں کچھ بڑا سوچیں گے. کہاں ہم یہ سوچیں گے کہ مسلمانوں کی کیا اوقات ہو رہی ہے، مسلمان دنیا میں بھیجے کیوں گئے ہیں، مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے. کیوں ہم سوچنے لگے جب ہم پیار محبت اور اوپر سے یہ شاعری وائری اگر جو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنا پچھلا سب کچھ یاد آنے لگتا ہے، پھر ہم اسی دلدل میں جانے لگتے ہیں. تو ہم جو چیز ہمیں نیچے کرے، جو چیز ہمیں نیچے لائے، یعنی کہ جو چیز ہمیں اللہ سے دور کرے، ہماری دماغ کو بھی خراب کرے، تو ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے. اور دوسرا، لوگ باگ چاہے کتنا بھی سمجھا لو، نہیں تمہیں نہیں پتہ پیار کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، کسی کو سمجھاؤ نا تو ان کے سمجھ میں نہیں آتا. ایک بار جب شادی ہو جاتی ہے نا، اسی پیار سے بھی شادی ہو جائے نا، تو حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ کچھ نہیں ہے. شادی کے بعد ہی زندگی کی اصلی سفر شروع ہوتا ہے. جب بچے ہو جاتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کو پالنا ہوتا ہے، تب پتہ چلتا ہے پیار کیا ہے. یہ کیا ہے کہ انسان نے کر لیا، محبت کر لی، وہ اگر جو وہ نبھا نہیں رہا تو اس لائق ہی نہیں ہے. اللہ پاک کو پتہ ہی ہے اس لائق نہیں ہے. اللہ پاک اس لیے دور کر دیتا ہے تم سے. اللہ تو بہتر ہی جانتا ہے، لیکن نہیں، ہمیں تو وہی چاہیے، چاہے وہ کتنا بھی بیکار ہو، چاہے اس کے ساتھ تمہارا فیوچر بالکل ڈبل زیرو ہو. لیکن نہیں، ماں باپ کی بھی نہیں سننی ہوتی، کسی کی نہیں سننی ہوتی، کیونکہ شیطان اس ٹائم اتنا زیادہ وہ کرے رکھتا ہے کہ نہیں تم اللہ کے اگینسٹ جاؤ، تم نہیں، تم کر سکتے ہو، نہیں تم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے. نہیں، اگر جو بہتری ہوتی تو اللہ خود دے دیتا. زیادہ تر لڑکیاں بھی ٹائم پاس کرتے ہیں ایک دوسرے سے. کوئی پکا نہیں ہوتا. جو پکا ہوتا ہے ان کی ہو جاتی ہے شادی. جو پکا ہوتا ہے اپنے ریلیشن میں کہ میں آگے، وہ ٹائم بھی دیتے ہیں ایک دوسرے کو، نہیں تم کچھ بن جاؤ، تم کچھ کر لو، اس کے بعد ہم ان سب چیزوں کو دیکھیں گے. جن کے ارادے پکے ہوتے ہیں، اور جن کے ارادے پکے نہیں ہوتے وہ تو ٹائم پاس کر کے نکل لیتے ہیں، بس ان کا مقصد پورا ہوتا ہے وہ نکل لیتے ہیں. لیکن یہ بات لڑکیوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتی، بہت سے لڑکوں کو بھی نہیں آتی. وہ بھی دیوانے مجنوں کی طرح پھرتے ہیں، نہ اپنا کریئر دیکھتے، نہ اپنی زندگی کو دیکھتے. نہیں، یہ اللہ پاک نے اتنی خوبصورت، اتنی اچھی مخلوق اس کام کے لیے بنائی ہے کہ وہ پیار محبت میں پڑے اور اپنی زندگی ضائع کرے. شادی کے لیے تو اللہ پاک نے کہیں بھی منع نہیں کیا، لیکن پہلے ہم اس لائق تو ہو جائیں. اگر جو سامنے والا راضی نہیں ہے شادی کی، تو سمجھو اس کے اندر کچھ، وہ تم سے کچھ نہ کہیں تو تمہارے ساتھ گڑبڑ کر رہا ہے نا وہ. ورنہ تو سب سے پہلے تم سے نکاح کا کہے یا تمہیں اعتماد دلا دے کہ نہیں میں شادی کر لوں گا. لیکن ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑنا. ہمیں اب آگے کی سوچنا ہے کہ ہم اگر انہی میں پڑے رہیں گے تو ہم انہی میں الجھ کر رہ جائیں گے. ہمیں نہیں پڑنا ان چیزوں میں. ہم یہاں اللہ پاک نے اتنے چھوٹے مقصد کے لیے نہیں بھیجا کہ یہاں پیار محبت کرو اور شادی کرو اور بس ختم کام. اس کے بعد زندگی شروع ہوتی ہے. اصل مقصد تو شادی کے بعد شروع ہوتا ہے. ساری ذمہ داری آ کے پڑ جاتی ہے انسان کے اوپر. لڑکا ہو یا لڑکے کے اوپر بھی بہت ساری ذمہ داری آتی ہے. اس کو گھر دیکھنا ہوتا ہے، اس کو سب چیز کی ذمہ داری اس پہ پڑ جاتی ہے. لڑکی کو گھر دیکھنا ہوتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کتنی محبت اور کتنی پیار ہوتا ہے. سب ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ نہیں ہوتا. اس لیے اپنے کیریئر پہ، اپنے ایم پہ کہ مجھے کیا کرنا ہے، میں اسلام کے لیے کیا کر کے جا سکتی ہوں، یا میں کیسے لوگوں کے لیے اچھا میں نمونہ بن سکتی ہوں کہ جو لوگ باگ مجھے بعد میں بھی یاد رکھیں.
ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے ہم کہاں ہیں.